کی صدا ہے، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، میرے پیارے جو امّوں آج ہوتے، کبھی نہ اس قدر مجبور ہوتے، گدائی کر کے لاتے مگر تم سے نہ کہتے، ارے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، چچا کا سر یہ نیزے سے ہٹا دو، سر شبیر پر پردہ اڑا دو، یہ غم کتنا بڑا ہے، میری ماں بے ردا ہے، ارے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، میں خاتون جینا کا آئینہ ہوں، رسن بستہ اسیرہ و بے ردا ہوں، میری جانب نہ دیکھو میرا کرتا پھٹا ہے، ارے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، بر محمد وآل محمد صلوات، بسم اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین، العاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر وسراج المنیر، الطاہر الطاہر الدر الفاخر
والبحر الزاخر العلم الظاهر سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأبرار المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات اللہ صل على محمد عزیزان گرامی قدر بزرگان ملت ماتم دوران سید الشہداء آج اس سلسلے کی خمسہ مجالس کی یا آخری مجلس ہے اس عزا خانے میں خمسہ مکمل ہو رہا ہے اس کے بعد جو مجلسیں ہیں وہ دوسری جگہ ہوں گی ممکن ہے جگہ بدلے تو مزاج بھی بدلے گا ممبر بدلے گا مائک بدلے گا فرش بدلے گا جگہ بدلے گی تو ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا اپنا مزاج بھی بدلوں لیکن آج جو سلسلے کی آخری مجلس یہ ہے گفتگو آپ کے ذہن میں ہے مسلسل 5 دن رسالت و نبوت پہنچاتے ہوئے ہو گئے اور امید ہے کہ شاید آپ اس موضوع کو یاد رکھیں گے کہ رسالت کسے کہتے ہیں اور نبوت کسے کہتے ہیں شمائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے بدن کے کمالات بیان کیے پوری مکمل گفتگو کل و پرسوں میں کمالات بدنیہ محمد کے اوپر ہوئی کہ اس کا بدن بھی ہمارے جیسا نہیں تھا روح تو اپنے مقام پر بدن بھی ہمارے جیسا نہیں ہے ہر انسان کے چہرے کا ایک رنگ ہوتا ہے آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے کشمیر چلے جائیے تو وہاں گورے بہت زیادہ ہیں تمل ناڈو کی طرف جائیے تو وہاں آپ کو رنگ تھوڑا دبا ہوا کالا دکھے گا یا اپنے آپ اسی شہر مہوا میں دیکھ لیجئے ہر انسان کے چہرے کا رنگ الگ ہوتا ہے اور اب تو شناختی کارڈ پہ بھی لکھا جاتا ہے کہ انسان کا رنگ کون سا ہے ڈاکومنٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے رنگ کون سا ہے اس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے پیغمبر بھی بدن انسانی میں آئے تھے تو آپ کا جب بدن تھا چہرہ تھا
تو اس چہرے کا ایک رنگ تھا. بھائی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی ہے، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. تو وہ رسالت ہے، اس کے چہرے کا رنگ کیا تھا؟ اور بتا کون رہا ہے؟ بتا وہی رہا ہے جس نے رسالت کو قریب سے سمجھا ہے. کون؟ علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ شومیرا بحمرتن کأن نورہ فضۃ و ذہب. جس طرح سے سونے کو اور چاندی کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے، اکٹھا رکھ دیا جائے، اور ان کے ایک ساتھ آنے پر سونے اور چاندی کے جو رنگ نکلتا ہے، جو نور نکلتا ہے، وہ نبی کے چہرے پہ ہوتا تھا. کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا. سونے کو یعنی تعداد میں زیادہ ہو، مقدار میں سونا زیادہ ہو اور چاندی ہو، اور ان دونوں کو ایک ساتھ رکھنے سے جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ نبی کے چہرے پر ہوتا تھا. یہ مولا علی نے فرمایا کہ اس کا رنگ ایسا تھا. کتنا خوبصورت تھا. وَقَانَ اِذَا مَشَىٰ، جب اللہ کے رسول چلتے تھے، فی لیلۃ الظلمہ، گھٹا ٹوپ اور تاریک اور اندھیر رات میں، بدا لہو نور کالقمر، تو ان کے بدن سے نور نکلتا تھا جیسے چاند سے نور نکلتا ہو. ایک مشہور جو عبارت ہے کہ بدا لہو نور کالقمر، کہ بدن سے نور ایسا نکلتا تھا جیسے چاند سے نور نکلتا. یہ رسالت کا بدن تھا. میں چاہتا ہوں 2-4 لوگ اور آ جائیں. مجھے پتہ حسب روایت 15 منٹ 20 منٹ میں یہاں پہ لوگ پہنچیں گے. ایک روایت آپ نے سنی بھی ہوگی، جب زلیخا جناب یوسف کے پاس پہنچی، الزام لگایا، جناب یوسف زندان میں گئے، زلیخا بوڑھی ہوئی، جناب یوسف مصر میں اقتدار پر آئے، حاکم بنے. اس کے بعد جب جناب زلیخا جناب یوسف کے پاس پہنچی تو جناب یوسف نے ایک سوال کیا، اے زلیخا، تجھے کس نے وہاں تک پہنچایا کہ تو وہاں تک پہنچی کہ مجھے بھاگنا پڑا؟ پورا واقعہ ذہن میں ہے؟ ہاں الحمدللہ. کیا ہوا تھا؟ الزام لگایا تھا نا جناب یوسف پہ زلیخا نے کہ میں زلیخا اس کی طرف نہیں گئی تھی، یوسف میری طرف آیا تھا. پروردگار نے گواہی دلوا دی تھی، گھبراؤ نہیں یوسف، اگر تمہارا دامن آگے سے پھٹا ہے اور زلیخا وہاں سے بھاگی ہے تو تم گناہگار ہو، اور اگر تمہارا دامن پیچھے سے پھٹا ہے اور تم وہاں سے بھاگے تھے اور زلیخا نے تمہیں پکڑا ہے تو مقدمہ حل ہو جائے گا. جناب یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا. یہ کرتا پیراہن قمیض جو تھی جناب یوسف کی، یہ پیچھے سے پھٹی تھی، وہاں سے فرار کیا تھا گناہ کی جگہ سے. جب زلیخا نے جناب یوسف کو ایک کمرے میں چاہا کہ روک لیں تو جناب یوسف وہاں سے بھاگے، پیچھے سے زلیخا نے پکڑا، کرتا پھٹا. تو یہ اس کے بعد الزام لگا، جناب یوسف زندان میں گئے. جب آزاد ہو گئے تو وہ سوال ہوئی کہ زلیخا تو وہاں تک کیسے پہنچی کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا؟ زلیخا نے کہا، یوسف حسن و وجہک، تیرے چہرے کے حسن نے، تیرے چہرے کے حسن نے مجھے وہاں تک پہنچایا کہ میں وہاں تک پہنچی کہ تجھے وہاں سے بھاگنا پڑا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جناب یوسف کہتے ہیں ٹھیک ہے زلیخا، میرے چہرے کے حسن نے تجھے وہاں تک پہنچایا کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا. اب یہ بتا کیسا ہوتا کہ تو لرأیتہ، اس نبی کو دیکھتی جو میرے بعد آئے گا، کأن اسمہ محمد، کہ جس کا نام محمد ہوگا. میرے حسن کو دیکھ کر تو وہاں تک پہنچ گئی، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. جیسے ہی زلیخا نے یہ کہا، جناب یوسف نے یہ کہا، فوراً زلیخا بولی، صدقت یا یوسف، اے یوسف تو سچ کہہ رہا ہے.
تو حق کہہ رہا ہے کہ وہ نبی بڑا حسین ہے، وہ نبی بڑا جمیل ہے، وہ نبی بڑا خوبصورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ روح شاد ہوگی کہ وہ نبی بڑا حسین ہے، نبی بڑا خوبصورت ہے، نبی بڑا جمیل ہے۔ جناب یوسف گھبرائے، کہا میں ہوں نبی، محمد تو آئے نہیں ہے، کہا میں ہوں نبی، مجھے اس کے حسن کو دکھا کر حسین بنایا ہے۔ بھائی میرے ساتھ ہیں، میں ہوں نبی، مجھے اس کے حسن کو دکھا کر حسین بنایا ہے، میں اس محمد کو جانتا ہوں کیونکہ میں ہوں نبی۔ یہ زلیخا اس کو کیسے جانتی ہے جو کہہ رہی ہے صدقتا یا یوسف، اے یوسف تو سچا ہے؟ سوال ہے، زلیخا نے نہیں دیکھا، محمد آئے نہیں ہے، یوسف نبی ہیں، اس لیے یوسف کو پتا۔ فوراً جناب یوسف نے سوال کیا، اے زلیخا کیفا علمت انی صدقت، تو کیسے جان گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ بھائی میرے ساتھ ہیں، تو کیسے جان گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ زلیخا نے ایک جملہ کہا اے یوسف تیرا ذکرتہ اس نبی کو ذکر کرنا تھا، وقع حبہ فی قلبی، جیسے ہی تو نے اس نبی کا ذکر کیا اس کی محبت میرے دل میں آ گئی، میں سمجھ گئی کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ یعنی جیسے ہی ذکر کیا، خدا کی قسم ہم بھی اسی مزاج کے ہیں، آج ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، نبی کو درک نہیں کیا ہے، نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر کوئی بھی جب منبر رسول پہ آ کے رسول کی فضیلت بتاتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، روح شاد ہو جاتی ہے۔ کیف علمت، اس نبی کو دیکھتی تو کیا ہوتا؟ کیسے جان گئی وہ نبی خوبصورت ہے؟ کہا تیرا اس نبی کو ذکر کرنا تھا، میں سمجھ گئی کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ یہاں تک روایت پہنچی تھی۔ ایک بار جناب یوسف نے سوچا کہ یہ زلیخا جو ہے کہیں غلط تو نہیں کہہ رہی، غلط بیانی تو نہیں کر رہی ہے کہ میرا ذکر کرنا تھا، اس کے دل میں محبت آ گئی اور یہ سمجھ گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہیں یہ کچھ غلط بیانی تو نہیں کر رہی۔ ابھی اتنا سوچا ہی تھا، فَعَزَّ وَجَلْ پروردگار نے فَأَوْحَيْنَا جناب یوسف کے اوپر وحی کی، کہا اے یوسف شک نہ کرنا۔ میرے ساتھ ہیں، تھوڑا سا مزاج ملائیے گا، آج میری طبیعت بھی ناساز ہے، صبح سے چھینکیں آ رہی ہیں، جو یہاں پہ وائرل پھیل رہا ہے شاید میں اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن جاؤں گا، اس لیے آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ کہا کہ یوسف شک نہ کرنا، یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ جناب یوسف نے کہا اے زلیخا تو نے مجھے دیکھا، اگر اس نبی کو دیکھتی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام محمد ہوگا تو تیرا حال کیا ہوتا؟ زلیخا نے کہا اے یوسف تو سچ کہہ رہا ہے، وہ نبی بڑا حسین ہے، وہ نبی بڑا جمیل ہے۔ جناب یوسف نے شک کیا، میں اس نبی کو جانتا ہوں، یہ زلیخا اس کو کیسے جانتی ہے؟ فوراً پروردگار نے کہا اے یوسف شک نہ کرنا، یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے، یہ زلیخا جو تیرے دامن عصمت کو داغدار کرنے والی ہے، تجھ پہ تہمت لگانے والی ہے، تجھ پہ بری نظر رکھنے والی ہے، مگر اس پہ شک نہ کرنا، یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار نے کہا کہ میں اے یوسف اب اس کے بعد اس زلیخا سے شادی کر لو۔ اس روایت کے بعد حکم آیا ہے کہ اس زلیخا سے شادی کر لو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پروردگار نے کہا یوسف شک نہ کرنا، یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے، یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے۔ قد احببتھا، ابھی سے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتا چلا یوسف زلیخا تک، زلیخا یوسف تک اگر پہنچی ہے تو محمد کی محبت کی وجہ سے۔ بھائی توجہ ہے، محمد کی محبت کی وجہ سے اب وہ لوگ جو یا رسول اللہ کو کاٹ کر جنت جانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس منہ سے جنت میں جائیں گے؟ محمد کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، رسالت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا بھائی قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا آپ بھی ادھر سے آ جائیں۔ تو یہ ہے
حسن محمد، بس یہیں تک لانا تھا، جتنے لوگوں کو آنا تھا وہ آ گئے. یہ ذات محمد، کردار محمد، مزاج محمد، حسن محمد، یہ سب آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. محمد پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر رسالت پر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، زینے ہیں زینے، زینے. رسالت کے زینے پہ چڑھو گے تو امامت کے زینے پہ پہنچو گے، اور امامت کے زینے پہ چڑھو گے تو توحید کے زینے پہ پہنچو گے. اگر لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد رسول اللہ کو سمجھنا پڑے گا. مگر کچھ ہوتے ہیں ضدی مزاج، شاید روح شاد ہو آپ کی. کچھ ہوتے ہیں ضدی مزاج. علیکم السلام. ضدی مزاج کیسے؟ ان کے سامنے کوئی بھی دلیل دے دو مگر قبول نہیں کرتے. ضدی مزاج ہیں، اڑے ہیں اپنی بات پہ تو اڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں رسالت سے ہی، اور یہ سب نے لکھا بغیر اختلاف کے. جب اللہ کے رسول نے آغاز تبلیغ کی، اعلان رسالت کیا، تو چند لوگ جو ہے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے. ایک جملہ کہا کہ محمد تم نبی نہیں ہو. دعوی نبوت پیغمبر نے کیا، کہا محمد تم نبی نہیں ہو. کہا کیا مطلب؟ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. بھائی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد آل محمد. قبلہ تشریف تو ضدی مزاج پیغمبر کھڑے تھے. آ گئے مشرکین کافرین، مشرکین مکہ، کافرین مکہ. کہ محمد تم نے دعوی نبوت کیا ہے. بھائی توجہ پہ غور کیجئے گا، جملوں پہ غور کیجئے گا. کہا تم نے دعوی نبوت کیا ہے، اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دور کا مشرک بھی، اس دور کا کافر بھی اس بات کو جانتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا. بھائی دیکھیے گا سوال بتا رہا اس کا، اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. یعنی اس دور کا مشرک آج کے مسلمان سے بہتر تھا. آج کا مسلمان کہتا نبی ہم جیسا، اس دور کا مشرک کہہ رہا تھا نبی ہم جیسا نہیں ہے. اگر تم نبی ہو تو دعوی نبوت میں کوئی معجزہ دکھاؤ اپنا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، کیا دکھانا ہے؟ یہ سب نے لکھا ہے نبی کے معجزے کے طور پر، رسالت کے معجزے پر. کہا کہ ہم تمہیں نبی مان لیں گے اگر تم یہ جو درخت دیکھ رہے ہو اس کو حکم دو یہ اپنی جگہ سے چلتا ہوا آئے اور آپ کی رسالت کی گواہی دے. بھائی سنا ہے نا آپ نے؟ یہ درخت جو دیکھ رہے ہیں چلتا ہوا آئے اور آنے کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی دے. پیغمبر مسکرائے، کہا بس اتنا چاہتے ہو پھر نبی مان لو گے؟ کہا آپ کو نبی مان لیں گے. پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اے درخت اگر تیرا میری رسالت پر یقین ہے تو چلتا ہوا آ میری رسالت کی گواہی دے. پھر میں جملہ دہراؤں گا، مجھے جملے سے کام ہے. اے درخت اگر تیرا میری رسالت پر ایمان ہے تو چلتا ہوا آ کر میری رسالت کی گواہی دے. پھر دوہرا رہا ہوں یہ جملہ، اگر تیرا میری رسالت پر ایمان ہے تو چلتا ہوا آ میرے پاس اور آ کر میری رسالت کی گواہی دے. کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا نا، درخت نے اپنی جگہ کو چھوڑنا شروع کیا، آگے بڑھنا شروع کیا، رسالت کے قریب آیا اور آنے کے بعد با ادب جھک کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو. اس جملے میں رسالت پر سلام بھی ہے، رسالت کی گواہی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا
سلام ہو. پیغمبر نے کہا مان لو نبی ہوں, مان لو رسول ہوں. کہا یہ نہیں مانیں گے. ہوتے ہیں کوئی ضدی مزاج ایسے, کچھ بھی پڑھ دو مگر مانتے نہیں ہیں. کہا یہ نہیں مانیں گے. کہا پھر کیسے مانو گے؟ علیکم السلام. کہنے لگے ہم مانیں گے اس طرح سے کہ آپ حکم دیں یہ درخت دوبارہ چلتا ہوا وہی جائے. دیکھا, یہ درخت چلتا ہوا دوبارہ وہی جائے, پھر اس کے بعد آپ اس درخت کو حکم دے یہ آدھا وہی رہے, آدھا ہوا میں معلق ہو کر قریب آئے, پھر گواہی دے تو آپ کو نبی مان لیں گے. یہ رسالت کا معجزے میں ہے, سب نے لکھا کہ آدھا درخت وہی رہے اور آدھا ہوا میں معلق ہو کر قریب آئے اور آپ کے پاس آ کر رسالت کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر مسکرائے, کہا ٹھیک ہے. کہا درخت سے اپنی جگہ پر واپس جا. درخت اپنی جگہ پر واپس گیا. واپس جانے کے بعد پیغمبر نے پھر وہی جملہ, توجہ توجہ توجہ, پیغمبر نے وہی جملہ دہرایا, اگر تیرا میری رسالت پر یقین ہے تو چلتا ہوا آ اور آ کر میرے پاس میری رسالت کی گواہی دے. درخت چلتا ہوا آیا, آدھا درخت وہی جمع رہا, آدھا درخت ہوا میں معلق ہوا, پیغمبر کے قریب آیا اور وہی جملہ دہرایا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب جملہ کہہ رہا ہوں, دعاؤں سے نواز دیجئے گا. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اگر تیرا میری رسالت پر ایمان ہے تو چلتا ہوا آ کر میری رسالت کی گواہی دے. اگر تیرا میری رسالت پر یقین ہے تو چلتا ہوا آ کر میرے قریب میں میری رسالت کی گواہی دے. پتہ چلا پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا. یاد رکھنا, نبی کے بلانے پر صرف وہی آتا ہے جس کا رسالت پر یقین ہوتا ہے. بھائی سلامت رہیں. رسالت کے بلانے پہ وہی آتا ہے جس کا رسالت پر یقین ہوتا ہے اور جس کا ایمان رسالت پر نہیں ہوتا. نبی بلاتے رہتے ہیں, پہاڑ کی بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں. جن کا یقین نہیں ہے رسالت ان کو پکارتی رہتی ہے مگر وہ پہاڑ کی بلندیوں پر پناہ ڈھونڈنے جاتے ہیں. اگر تیرا میری رسالت پر یقین ہے, درخت کو ایمان تھا, آدھا درخت آیا, آدھا زمین پہ جمع رہا, آدھا ہوا میں معلق رہا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب مان لیتے یہ نبی ہے, مان لیتے. کیا جملہ کہا پیغمبر نے؟ کہا مان لو, اب تو میں نے تمہارے کہنے پہ معجزہ دکھا دیا جو تم چاہتے تھے. کہنے لگے نہیں, تم جو ہو جادوگر ہو, تم ساحر ہو, تم ہمارے درمیان کے نہیں ہو. دیکھیے جو نہ ماننے پہ آتا ہے وہ دلیلیں کہیں سے بھی لے کر آ جاتا ہے. کہا تم جادوگر ہو. یعنی اتنے ضدی مزاج تھے, انہوں نے نبوت کو قبول نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ پیغمبر جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے. جان کو خطرہ, شب ہجرت تھی, مجھے پڑھنا نہیں ہے. وقت گزرا, سال گزرے, حکومت قائم ہوئی, مسلمانوں کا غلبہ ہوا, فتح مکہ ہوا کہ نہیں؟ فتح مکہ آپ کے ذہنوں میں ہے, فتح مکہ ہوا. جیسے ہی پیغمبر مکے میں داخل ہوئے تو ایک صاحب نے تلوار کھینچ لی. کہنے لگے آج مکے میں خون کی ندیاں بہیں گی. انہوں نے رسالت کو ستایا تھا, رسالت پہ غلاظتیں ڈالی تھیں, رسالت کو نکالا تھا. آج خالد بن ولید کا جملہ ہے یہ, آج مکے میں خون کی ندیاں بہیں گی. پیغمبر نے جیسے ہی خالد کو دیکھا اور یہ جملہ سنا, کہا خالد خاموش ہو جا, کیا تو نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, کیا تو نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے؟ آج مکے میں کسی پرندے کا بھی خون نہیں بہے گا.
یعنی وہ مکہ، پھر میں جملہ وہی دوہرا رہا ہوں جو 2 دن پہلے پڑھ کے گیا تھا، دیکھیے وہ مکہ جس نے رسالت کو نکالا، وہ مکہ جس نے رسالت کو ستایا، وہ مکہ جو رسالت کے خلاف تلواریں لے کر آ گئے تھے. شب ہجرت آپ کے ذہن میں ہے کہ رسالت کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ مکہ ہے جو نبی کی جان کا دشمن تھا، نبی کے خون کا دشمن تھا، نبی کا خون بہانا چاہتا تھا، نبی کا قتل کرنا چاہتا تھا. اس مکے کو نبی کہہ رہے ہیں کسی پرندے کا بھی خون نہیں بہے گا، اور ہم نبی کے امتی ہیں. اگر کوئی ہم سے ناراض ہو گیا 5 سال پہلے تو ہم اس سے بولنے کو تیار نہیں. اگر کسی نے ہمیں گالی دی 10 سال پہلے تو ہم آج بھی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں. یہ میں 2 دن پہلے پڑھ کے گزرا تھا، آج پھر دوہرا دیا. اگر رسالت کو سمجھنا ہے تو رسالت کو قبول کرنا پڑے گا. رسالت کیا کہ کسی کا خون نہیں بہے گا. سنیے گا انشاءاللہ روح شاد ہوگی. کسی کا خون نہیں بہے گا. یہ کہتے ہوئے پیغمبر چلے، کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ میں. کچھ بت جو تھے وہ باہر لگے ہوئے تھے. پیغمبر نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، ان بتوں کو توڑنا شروع کیا. اب باری آئی، کچھ بت ایسے تھے جو خانہ کعبہ کے اندر لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، اور دروازے پر تھا تالا. دروازے پر تھا تالا. پیغمبر نے کہا بھائی اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ کوئی آگے نہیں بڑھا. کہا جان کی امان چاہتے ہو تو چابی دے دو کعبے کی. ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضور یہ چابی ہے، فقط ایک چیز چاہیے آپ سے. بولے کیا؟ آپ چابی مجھے ہی دیجئے گا. یہ جملہ ہے، آپ چابی. پیغمبر نے کہا میں تجھے زبان دیتا ہوں چابی تیرے ہی حوالے کروں گا. اور یہ چابی لینے کے بعد تالا کھولا پیغمبر نے، اور کھولنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر گئے. وہ جو بت اندر تھے زمین پر ان کو توڑنا شروع کیا. سنا ہے نا؟ سارے بتوں کو توڑ دیا. کچھ بت ایسے تھے جو بلندی پر تھے، ان بتوں کو بھی توڑنا تھا. پیغمبر باہر آئے کعبے کے نکل کے، آواز دی علی کہاں ہے؟ بھئی توجہ توجہ توجہ. آواز دی علی کہاں ہے؟ بھئی آپ نے سنا ہے کہ رسول کا قد جو تھا وہ صحیح تھا. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ طویل القامت تھے، اور مولائے کائنات کا جو قد تھا وہ کم تھا، درمیانہ تھا. درمیانہ قد کے علی تھے. پیغمبر کو چاہیے تھا اگر بتوں کو توڑنا ہی تھا تو کسی طویل القامت کو آواز دیتے. بھئی توجہ ہے، کسی لمبے چوڑے کو آواز دیتے. یہ علی جو درمیانہ قد رکھتے ہیں، علی کا صرف قد درمیانہ ہے، یاد رکھیے گا. علی کا قد درمیانہ ہے، علی کی فضیلت درمیانہ نہیں ہے. علی فضیلت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. قد روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، شمائل والے کہتے ہیں مولا کا درمیانہ تھا. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے علی کو بلانے کی؟ کہا تمہیں نہیں پتا کچھ بت بلندی پر لگے ہوئے ہیں، علی میرے دوش پہ چڑھ کے ان بتوں کو توڑے گا. بھائی توجہ توجہ، میرے دوش پہ چڑھ کے ان بتوں کو توڑے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ علی کا قد درمیانہ ہے، کسی لمبے چوڑے کو لے آتے. اور دوسری بات یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ وہ رسول ہیں، توجہ جملہ حوالے کر رہا ہوں، کہ آپ وہ رسول ہیں جو زمین پہ بیٹھ کر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. آپ وہ رسول ہیں جو چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، ان بتوں کو توڑ دیتے. یہ علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں اکیلا ان بتوں کو توڑ سکتا ہوں، میں اکیلا ان بتوں کو توڑ سکتا ہوں. مگر یاد رکھنا جتنا ابراہیم کا وارث محمد ہے اتنا ہی ابراہیم کا وارث علی ہے. میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ جتنا ابراہیم کا وارث محمد ہے اتنا ہی ابراہیم کا وارث علی ہے. ابراہیم کیا تھے؟ بدھ شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے. یہ ورثہ چلا ہے. پیغمبر نے علی کو اپنے دوش پر سوار کرا کے بتوں کو توڑوا کے بتا دیا یاد رکھنا ابراہیم کا وارث محمد بھی ہے، ابراہیم کا وارث علی بھی ہے. جو فضیلت رسالت میں پائی جاتی ہے وہی فضیلت امامت میں پائی جاتی ہے.
جو امامت کا کمال ہے وہی، اس زاویے سے نہیں سنا ہوگا آپ نے اس کو واقعے کو، جو رسالت کا کمال ہے وہی امامت کا کمال ہے۔ اب مجھے وہ جملہ یاد آ گیا شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی کا، کہتے ہیں کہ علی جس وقت دوش نبی پہ سوار ہو کر بت شکنی کر رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے، نبی ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ ایک قصیدہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی کہتے ہیں جس وقت رسالت کے دوش پہ کھڑے ہو کر امامت بتوں کو توڑ رہی تھی، اس وقت جو ہے اللہ کے رسول ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ وہ قصیدہ کیا تھا؟ علی نبی جو ہے علی کو اٹھاتے ہوئے کہتے جا رہے تھے یا علی خوشاب حال تو کہ کار حق بھی کنی، خوشاب حال من کہ کبار حق میں کشم۔ اے علی کتنا خوش نصیب ہے تو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوں میں جس نے حق کو اٹھا رکھا ہے۔ علی حق ہے، حق خدا کی قسم میں یہ جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے۔ علی حق ہے، حق علی کعبے میں آ جائے تب ہے حق، علی گہوارے میں رہے تب ہے حق، علی ہر دور میں حق ہے، علی قدیر میں رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے تب بھی حق ہے، علی رسول کے دوش پہ سوار ہو جائے تب بھی حق ہے، علی رسول کے ہاتھوں پر آ جائے تب بھی حق ہے، علی کسی کے ساتھ چلا جائے تب بھی حق ہے، علی کسی کے خلاف چلا جائے تب بھی حق ہے، علی کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تب بھی حق ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا الحق و مال علی، العلی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سب بآواز بلند۔ علی حق ہے، حق حق ہے علی، جس کے ساتھ ہو جائے وہ حق بن جاتا ہے، اور جس کے خلاف آ جائے وہ باطل بن جاتا ہے۔ میں آج کی مجلس میں موضوع مکمل کر رہا ہوں کیونکہ کہا ہے میں نے کہ خمسہ جو ہے مکمل ہو رہا، تو شاید میں موضوع اپنا دوسری جگہ پہ مزاج بدلوں۔ رسالت ہمارے جیسی نہیں ہے، ہم اس کو اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ اچھا ایک بات بتاؤ اہل مبوا، میں 5واں دن آ گیا مجھے شور مچاتے ہوئے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہے، ذہن میں 5 دن ہو گئے ہیں، مگر جب آپ قرآن کو اٹھاؤ گے تو قرآن میں ایک آیت رکھی ہوئی ہے قل انا بشر مثلکم، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ سنا ہے نا، قرآن کی آیت ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے، ابا جی کی بات تو کر نہیں رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، آیت ہے قرآن کی قل انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اور 5 دن مجھے ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ وہ بشر نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے میری بات بڑی ہے یا اللہ کی بات بڑی ہے؟ بولیے، اللہ کی بات بڑی ہے، کسی کو شک تو نہیں ہوگا۔ آخر اس آیت میں راز کیا ہے؟ جب نہ اس کا بدن ہمارے جیسا، جب نہ اس کی روح ہمارے جیسی، پھر قرآن میں پروردگار کیوں کہہ رہا ہے قل انا بشر مثلکم، کہ میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں چھوٹی سی، پھر اس کے بعد ایک دلیل دوں گا۔ میں ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، جیسی بھی پڑھ رہا ہوں وہ آپ کی سماعتیں جانتی ہیں، میں مجلس پڑھتا رہا اور میرے سامنے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے، اہل موا ہیں، اور میں دوران گفتگو بار بار یہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، بات پہنچی، میں جاہل ہوں، بار بار کہوں، میرے سامنے اہل علم بیٹھے میں جاہل ہوں، بھئی اپنی کم انکساری میں خاکساری میں زبان سے 2-4 بار کہہ دوں کہ میں جاہل ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا مجلس سن رہا تھا، میری طرف متوجہ رہیے کہ روح شاد ہوگی، کہ جب مجلس تمام ہوئی تبرک لیا، گھر پہ پہنچا، باپ نے تبرک دیکھا خوش ہو گیا، سمجھ تو گیا بیٹا مجلس سے آ رہا ہے۔ فوراً ایک سوال ہوتا ہے جو عموماً بھیا ایک سوال ہوتا ہے، باپ نے بھی بیٹے سے کیا، بیٹا مجلس کس نے پڑھی؟ سنیے گا جواب بچے کا، میں اپنے اوپر دے رہا ہوں اسی لیے،
بیٹا مجلس کس نے پڑھی؟ کہا بابا مولانا جاہل نے. بابا، بات پہنچ گئی نا؟ الحمدللہ. دیکھیں میں نے اپنی مثال دی تھی تاکہ آپ تک بات پہنچے. بابا مولانا جاہل نے. باپ گھبرا گیا، کھڑا ہو گیا. بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ وہ مجلس بھی پڑھ رہے تھے اور جاہل بھی تھے؟ ہائے ہائے ہائے، میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ وہ مجلس بھی پڑھ رہے تھے اور جاہل بھی تھے. بابا میں نہیں کہہ رہا، وہ اپنی زبان سے منبر پر آ کر مولانا بار بار کہہ رہے تھے میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں. باپ کی سمجھ میں اب بات آئی. کہا بیٹا وہ خود کہہ رہے تھے، تم مت کہو. وہ خود کہہ رہے تھے. اس کو انکساری کہتے ہیں، اس کو خاکساری کہتے ہیں، اس کو تواضع کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ. روح شاد ہو رہی ہے، بس زبان سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. وہ خود کہہ رہے تھے، اس کو انکساری کہتے ہیں. میں نے چلا چلا کے کہا میں جاہل ہوں، کسی نے نہ مانا. کوئی نہیں ماننے کو تیار کہ 5 دن سے مجلس پڑھتے آ رہے ہیں اور جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اب سنیے اسی مثال کو. اب ایران سے یا عراق سے جس کو بھی آپ مانتے ہیں ان کا فتویٰ آ جائے یا ایک لیٹر آ جائے کہ آپ جو صفدر امامی سے مجلس پڑھوا رہے ہیں موا کے منبر پر وہ جاہل ہے. بھائی سستانی صاحب، خامنئی صاحب یا جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہو ان کا فتویٰ آ جائے تو آپ پورا موا میرے اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ صفدر امامی جاہل ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ میں پہنچانے میں کامیاب رہا. پورا موا اس بات پر یقین لے آئے گا، ایمان لے آئے گا. وہاں سے خط آیا ہے، وہاں سے لیٹر آیا ہے کہ صفدر امامی جاہل ہے. میں نے چلا چلا کے کہا، کسی نے نہ مانا. وہاں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا آ گیا، سب ایمان لے آئے، سب کو یقین آ گیا، کچھ سمجھے. اسی طرح آیت کو بھی سمجھو. قل انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب میں کہوں گا تو یہ سند بن جائے گی. تم کہہ دو انا بشر مثلکم، یہ تمہارا نبی ہونا بھی دیکھیں گے، تمہاری انکساری بھی دیکھیں گے. بات پہنچی؟ قل، تم کہہ دو انا بشر مثلکم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بشر ہے، تم کہہ دو. قل، تم کہو. اس کا مطلب یہ پروردگار بتانا یہ چاہتا یہ نبی بھی ہے اور اس کے اندر انکساری بھی ہے. یہ دلیل پہنچی آپ تک؟ پہنچی کہ نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک دلیل اور دیتا ہوں، انشاءاللہ روح شاد ہو گیا. یہ گفتگو جو ہے میں سمیٹ رہا ہوں اس مجلس میں کہ وہ ہمارے جیسا بشر ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ پڑھتا ہوں جہاں چھوڑا تھا میں نے پرسوں کی مجلس میں. بتوں کو توڑا، سپاہی پہنچے، نمک کھایا. پھر بعد میں جب جناب ابراہیم آئے نمرود کے پاس اور آگ میں آتش میں ڈالا گیا جناب ابراہیم کو. آتش جل رہی تھی، لپٹیں اٹھ رہی تھی. بڑی خوبصورت بات درمیان میں آ گئی، سنیے گا. کہتے ہیں جب جناب ابراہیم آگ کے اندر جا رہے تھے، لپٹیں تھیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں. اس درمیان میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا جاتی تھی، دریا سے چند قطرے اپنی چونچ میں دبا کر، منہ میں دبا کر آتی تھی اور آگ کے اوپر ڈالتی تھی. جب تک وہ چند قطرے آگ تک پہنچتے وہ خشک ہو جاتے تھے. یہ توجہ ہے؟ آگ تک پہنچتے وہ قطرے وہ خشک ہو جاتے تھے. اس کے پر بھی جھلس رہے تھے، گرمی کا بھی احساس ہو رہا تھا. چھوٹی سی چڑیا کہ وہ بار بار جاتی، چند قطرے چونچ میں دباتی، اوپر سے چونچ سے چھوڑتی چند قطروں کو. وہ آگ تک پہنچتے ہوئے تپش اتنی تھی کہ خشک ہو جاتے. آگ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے چند قطروں سے. پوچھا کسی نے کہ اے چڑیا، اے پرندے، یہ نبی نے واقعہ بتایا کیونکہ پرندوں کی زبانیں نبی ہی بتا سکتے ہیں، پرندوں کی زبان نبوت ہی سمجھ سکتی ہے. پوچھا کسی نے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے
اتنی دور جا کر چند قطروں کو اپنی چونچ میں دبایا، پھر آ کر آگ کے اوپر ڈالا، اس سے پہلے کہ وہ آگ کی طرف آتے خشک ہو جاتے۔ یہ تم نے اتنی محنت کیوں کی جبکہ تمہیں پتا تھا، توجہ توجہ اہل مؤہ توجہ، جبکہ تمہیں پتا تھا کہ تمہارے چند قطرے آگ کو خاموش نہیں کر سکتے۔ عجب جواب دیا ہے اس چڑیا نے، کہا سنو مجھے پتا تھا میرے چند قطرے اس آتش کو خاموش نہیں کر سکتے ہیں، اس کو خشک نہیں کر سکتے ہیں، میرے قطرے خشک ہو جائیں گے۔ میں جانتی تھی، میں صرف اس لیے قطرے لا رہی تھی جب بروز حشر میرا پروردگار کھڑے ہو کر سوال کرے گا، جب میرا خلیل جلایا جا رہا تھا تو کون تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا؟ تو میں چڑیا کھڑے ہو کر کہوں گی پروردگار کوئی نہیں تھا، مگر جتنا مجھ میں طاقت تھی، جتنا مجھ میں قوت تھی، جتنا مجھ میں توانائی تھی، میں اس حساب سے تیرے خلیل کو بچا رہی تھی، میں اس حساب سے تیرے خلیل کو بچا رہی تھی۔ اب سمجھ لو اہل مؤہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ طاقتور ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا جتنی آپ میں طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے اپنی آواز بلند کرنا۔ اگر کسی غریب کا حق مارا جا رہا ہے تو اپنی آواز بلند کرنا، اگر یتیم کا گھر مارا جا رہا ہے تو اپنی آواز بلند کرنا، اگر کسی بیوہ کا حق مارا جا رہا ہے تو اپنی آواز بلند کرنا، تاکہ اللہ کے حضور میں کبھی تم سب شرمندہ نہ ہو سکو، کبھی اللہ کے حضور میں شرمندہ نہ ہو سکو۔ چڑیا سے درس لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی آواز، حق کی آواز اثر رکھتی ہے، بخشش ہوتی ہے، مگر ہم نہیں بولتے۔ میں تھوڑا سا مزاج شاید مجلس طولانی نہ ہو جائے کہ ہم حق کی بات نہیں بولتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چغلیاں کرتے ہیں، ہم چغلیاں کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، اور ایک چیز تو اپنی جیب میں ایسی ڈال کے چل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ بولیے بھائی، سب کو پتہ ہے، سب مصروف ہے اس کام میں، کیا ہے؟ موبائل۔ ابھی جو ہے بڑے ابا نے باتیں بتائیں بھتیجے کو، اور بھتیجے نے فوراً چھوٹے ابا کو فون لگا دیا کہ بڑے ابا تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ یہ ہے چغل خوری، ہر انسان مبتلا ہے، ادھر کی بات سنی فوراً باہر جا کر بیان کر دی۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے چغل خور کے لیے۔ چغل خوری، اور عجیب بات ہے خدا کی قسم، چغل خور کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کرائم کر رہا ہے، اسے نہیں پتا۔ کرمنل کو کبھی نہیں پتا رہتا کہ اس نے کیا کرائم کیا ہے، پتہ صرف مظلوم کو ہوتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ ادھر کی بات ادھر کرنے میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ گئے ہیں کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچی کیسے، لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں یہ چغل خوری کی وجہ سے۔ سنیے سنیے سنیے، ہم لوگ امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک امام سجاد کا دور تھا، ایک ساتھی اور چاہنے والا صحابی چوراہے سے چلا آ رہا تھا، دیکھا کوئی چوراہے پہ کھڑے ہو کر امام کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے۔ اس نے سن کر امام کے پاس آ گیا، کہا مولا چوراہے پہ اتنے لوگوں کے درمیان میں آپ کو ایک شخص ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ میں ہوتا نا خدا کی قسم یہی کہتا، اور کیا کیا کہہ رہا تھا بھیا، ریکارڈ کر لیتے، کوئی پروف تو لے کے آتے، پتہ تو چلتا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ ہم ہیں، وہ امام ہیں۔ اہل مؤہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے امام چاہتے ہیں۔ جیسے ہی کہا نا مولا آپ کے بارے میں فلاں شخص چوراہے پہ کھڑے ہو کر ایسا ایسا کہہ رہا تھا، مولا نے فرمایا اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو تو نے تو کہہ لیا۔ کچھ سمجھے؟ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو تو نے تو کہہ لیا۔ قیامت خیز جملہ، عبرت آمیز جملہ میرا نہیں ہے، امام سجاد کا ہے۔ کہا سن، میرے دشمن نے چوراہے پہ کھڑے ہو کر ایک تیر کو ہوا میں چلایا تھا،
میرے دشمن نے ایک تیر کو ہوا پہ چلایا تھا، اگر تو اس کی بات کو مجھ تک نہ لاتا تو اس کا تیر ہوا میں رہ جاتا، مگر تو نے اس کی بات کو مجھ تک پہنچا کر اس کے تیر کو ہدف تک پہنچایا ہے۔ کچھ سمجھے؟ اس کے تیر کو ہدف تک پہنچایا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ مت بولو، ادھر کی بات ادھر مت کرو، مگر ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں روایت کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے، روایت کہتی ہے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، خاموش رہو۔ ہوتا ہے بھائی، دو برتن ایک گھر میں رہیں گے تو آواز پیدا کرتے ہیں، کھنکتے ہیں، ٹکراتے ہیں، لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو ان کے درمیان کبھی نہ بولو، خاموش رہو۔ پوچھا کیوں مولا، کیوں نہ بولیں؟ کہا دونوں سگے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے، دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ممکن ہے تمہاری وجہ سے، تمہارے بولنے کی وجہ سے دونوں کے دلوں میں بغض بڑھ جائے، جن کے دلوں کو ملنا تھا وہ جدا ہو جائیں۔ ایسے مقام پہ مت بولو، خاموش رہو، تمہیں سچ پتا ہے چپ رہو، مگر ایسے مقام پر وہ جھوٹے و کذاب لوگ جو آتے ہیں اور آنے کے بعد قسمیں کھا کھا کر بتاتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے چھوٹے بھائی نے تمہیں ایسا بھی کیا کہا تھا، مولا کی قسم تمہارے بڑے بھائی نے تمہیں ایسا بھی کہا تھا۔ جہاں شریعت کا حکم تھا خاموش رہو، وہاں پر بول رہے ہیں، وہاں پر بول رہے ہیں، اور جہاں شریعت کا حکم تھا بولنا ہے وہاں پر خاموش ہے۔ کہاں حکم تھا شریعت کا؟ آپ کے دروازے پر آ کر ایک ایسے شخص نے جس نے حرام سے پیسہ کمایا تھا، جس کی کمائی حرام سے تھی، اس نے آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو دعوت دی۔ شریعت کہتی ہے ایسے مقام پر بولو کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ جو تو نے کھانا بنوایا ہے، رزق بنوایا ہے، وہ مال حلال سے نہیں ہے، مال حرام سے ہے۔ سلامت رہے، زندہ باد، مولا زندگی کریں۔ ایسے مقام پہ ضرورت تھی بولنے کی، مگر جہاں روٹی و بوٹی ملی وہاں پر بولنا بند، اور جہاں حکم تھا بولو وہاں نہیں بول رہے، جہاں حکم تھا نہیں بولو وہاں پر بول رہے ہیں۔ تو آپ اپنے حق کو، اپنی آواز کو بلند کیجئے گا تاکہ پروردگار کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے۔ میں مجلس کو سمیٹ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ جناب ابراہیم آنکھ سے واپس نکل آئے۔ جب بچ گئے تو ابراہیم سے نمرود نے کہا اے ابراہیم چاہتے کیا ہو؟ مجلس تمام ہے، آخری فضیلت کا جملہ، اے ابراہیم چاہتے کیا ہو؟ ابراہیم نے کہا وہی چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے نبی چاہتے تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ کہ میرے خدا کو خدا مانو، میرے خدا کو خدا مانو۔ نمرود نے کہا ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ کہا میرا خدا وہی ہے جو موت و حیات دیتا ہے۔ بھائی موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ قرآن کی آیت ہے، میری اپنے گھر کی بات نہیں ہے، کہ میرا خدا وہ ہے جو موت و حیات دیتا ہے۔ نمرود مکار تھا، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے موت و حیات دینا؟ کہا موت و حیات تو میں بھی دیتا ہوں۔ کہا تو کیسے دیتا ہے؟ مکار تھا، اس نے کہا وہ لوگ جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے میں آج اعلان کر رہا ہوں ان کو باعزت بری کر دو، میں حیات دیتا ہوں۔ مکاری کی حد دیکھیے، کہا جن کو پھانسی کی سزا تھی، سزائے موت تھی، ان کو باعزت بری کر دو، میں حیات دیتا ہوں، اور جن کو باعزت بری کرنا تھا ان کو سزائے موت دے دو، میں موت دیتا ہوں۔ اب بتائیے اس بات کا کیا جواب ہے؟ جناب ابراہیم نے بدتمیز کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں معاشرے میں کچھ بدتمیز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جواب نہیں دیا،
جناب ابراہیم نے فوراً کہا، توجہ، بس آخری جملہ فضیلت کا اہل موا، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو ایک بار سبحان اللہ یا ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا زبان سے۔ خمسہ مکمل ہو گیا، مجلس تمام ہو گئی۔ سنیے، جناب ابراہیم نے فوراً کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں سورج ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کے بواز بلند۔ امام زمانہ بلند تر شلوار۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجلس تمام ہے، فضائل مکمل ہے، مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں سورج ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کے الفاظ ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، مگر ابراہیم کی بات کی دلیل پیش نہ کر سکا، مغرب سے سورج نہ نکال سکا۔ بھائی پہلی دلیل دے چکا تھا موت و حیات کی، مگر سورج نہ نکال سکا۔ سنیے، اگر نمرود مغرب سے سورج نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں خدا سمجھا جاتا۔ بھائی جاتا کہ نہیں، ایک دلیل دے چکا تھا، اگر نمرود مغرب سے سورج نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں خدا سمجھا جاتا۔ تو پتا چلا ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے آخری رسول نے، رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے، سید المرسلین نے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا۔ خدائی آگے بڑھی، اے میرے محمد میری خدائی خطرے میں جا رہی ہے، تم دلیل ابراہیمی کی روشنی میں خدا سمجھے جا رہے ہو، فوراً کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے مجلس تمام ہے۔ لبیک یا حسین، تم دلیل ابراہیمی کی روشنی میں خدا سمجھے جا رہے ہو، فوراً کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارا نبی ہونا بھی دیکھیں گے، تمہارا بشر ہونا بھی دیکھیں گے۔ بس یہی مجلس تمام کرتا ہوں، دلیلیں اور بھی ہیں میرے پاس، اگر ممکن ہوا تو 3 مجلس جو ہیں ان میں کہیں درمیان میں گفتگو آیا تو اس کو 1-2 دلیلیں اور دوں گا، لیکن یہ موضوع میں یہیں پہ تمام کر رہا ہوں۔ ممبر بدلے گا تو میرا مزاج بھی بدلے گا۔ یہ ہے رسالت، ہمیں رسالت کو سمجھنا ہے تاکہ امامت سمجھ میں آئے، اور امامت کو سمجھیں گے تو ہم توحید تک پہنچیں گے۔ کربلا میں جتنے آئے تھے وہ رسالت کو بھی سمجھ کر آئے تھے، امامت کو بھی سمجھ کر آئے تھے۔ جب امامت اور رسالت کو دونوں نے سمجھ لیا، دونوں کو سمجھ لیا، تو پھر وہ توحید تک پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں نوکے نیزہ پر کٹے ہوئے سر بلند نہیں تھے، بلکہ وہ توحید سے قریب ہو رہے تھے۔ یہ نیزے کی بلندی نہیں تھی، یہ توحید سے قربت تھی۔ ایک سر کٹوا کے نیزوں پہ بلند ہوئے۔ آج آپ زیارت کریں گے حسین مظلوم کے تابوت کی، حسین اس مظلوم کو کہتے ہیں کہ جس کے گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا، چند قدم دور کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی۔
ہاں بڑی مظلوم ہے حسین کی ذات، اور بڑی مظلومہ ہے جناب زینب، کہ بھائی کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ تاریخ میں ایک بہن اور ہے جس کا نام فاطمہ ہے اور معصومہ قوم کے نام سے مشہور ہے، وہ بہن ہے۔ عزاداروں کہتے ہیں مولا رضا کے پاس دیبل آیا، دیبل خزائی شاعر تھا، کہا دیبل تو نے کوئی نیا مرثیہ کہا ہے؟ کہا مولا کہا ہے۔ کہا میرے گھر میں آنا، مجھے ایک بار مرثیہ سنا دینا میرے جد کا۔ عزاداروں درمیان مصائب بات کہہ رہا ہوں، ہمارے معصومین نے نوحوں اور سلام کو، مرثیوں کو بڑی اہمیت دی ہے، مگر ہمارا مزاج ایسا ہو چکا ہے جب مرثیہ اور نوحہ پڑھا جاتا ہے تو چند افراد بھی میسر نہیں آتے۔ معصوم نے ہمیشہ شاعروں کو بلوا کر ان سے مرثیے سنے ہیں اور نوحے سنے ہیں، مگر آج ہم جب مرثیہ ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ذاکر اول یاد رکھیے گا ہمیشہ مرثیہ خان اور نوحہ خان ہوتا ہے۔ جو خطابت کرتا ہے منبر پر وہ دوسرا خطیب ہوتا ہے، پہلا خطیب ہمیشہ نوحہ خان اور مرثیہ خان۔ جتنے بھی معصوم گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ شاعروں کو بلا کر کہا ہے میرے جد کا مرثیہ سنا دے، میرے جد کے کچھ اشعار سنا دے، میرے جد پہ نوحہ سنا دے۔ دیبل خزائی کو بلایا، کہا ہے کہ میرے گھر آنا، مجھے وہ کلام سنا دینا، مجھے وہ مرثیہ سنا دینا۔ امام رضا سے روایت ہے دیبل آیا، آنے کے بعد نیچے بیٹھنے لگا کہ مولا کو کلام سنانا ہے۔ امام رضا نے کہا دیبل تو میرے جد کا مرثیہ خان ہے، ارے اوپر بیٹھ کے سنا۔ دیبل کہتا نہیں مولا چلو میں کھڑے ہو جاتا ہوں، کھڑے ہو کے سناتا ہوں۔ کہا مولا نے دیبل ایسا نہ کہ اپنی عظمت کو سنبھال، رضا نیچے بیٹھے گا تو اوپر بیٹھے گا، تو ذاکر مولا ہے، میں عزادار ہوں، تو ذاکر ہے، میں عزادار ہوں، مجھے عزادار بننے دے، مجھے نیچے بیٹھ کے سننے دے۔ پردہ ٹان دیا گیا، پردہ لگا دیا گیا۔ دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اے فاطمہ آپ کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے چاند و ستارے سب بکھر گئے، کوئی مدینے میں رہ گیا، کوئی بغداد میں، سامرہ میں، کاظمین میں رہ گیا، کوئی کربلا میں رہ گیا۔ آپ کے چاند و ستارے بکھر گئے، آپ کے جگر کے ٹکڑے بکھر گئے۔ کہتے ہیں کوہرام برپا تھا دیبل یہ پڑھنے کے بعد کہ فاطمہ آپ کا بیٹا موسیٰ کاظم جس کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، ارے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ روئیں گے دادارو، ہاں کہتے ہیں مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ دیبل خدائی خاموش ہو گیا، مولا رضا روتے رہے، کاغذ اٹھایا، ایک شعر لکھا، دیبل کی طرف پڑھا دیا، کہا دیبل ذرا اس شعر کو بھی پڑھ دے۔ دیبل نے شعر پڑھا، لکھا تھا اے فاطمہ ذرا بقیع سے آپ اور کربلا سے ہوتے ہوئے طوس میں آ جانا، خراسان میں آ جانا، آپ کے ایک جگر کا ٹکڑا طوس میں سو رہا ہے۔ دیبل پریشان ہوئے، کہا مولا موسیٰ کاظم شہید ہوئے ہیں، یہ طوس میں کون شہید ہوگا؟ دیبل نے کہا دیبل ارے مجھے طوس میں زہر دیا جائے گا۔
سننا عزادارو، سرو سینہ پیٹنا، کہا دوز میں مجھے زہر دیا جائے گا۔ جیسے امام رضا نے یہ کہا، جیسے ہی دیوبند نے شعر پڑھا، ارے پردے کے پیچھے قیامت برپا ہو گئی، معصومہ کو بے ہوش ہو گئی، آواز آئی دیوبند خاموش ہو جا۔ میں کہوں گا معصومہ، بھائی کی مصیبت کو سنا، بھائی سامنے تھا، بھائی زندہ تھا، ابھی مدینے میں تھا، جانے والے موجود تھے، مگر ذرا کربلا آ جاؤ، ارے زینب کا مقام، سامنے حسین کی گردن، شمر کا کند خنجر، سامنے شمر کا کند خنجر۔ زینب کی عظمت کو سلام ہو جو دیکھ رہی ہے، ماں جائے کے گلے پہ خنجر پھر رہا ہے۔ حاضر دار تابوت کی زیارت کریں گے۔ کہتے ہیں جب حسین خیمے میں آئے ہیں، آنے کے بعد کہا رقیہ خدا حافظ، فضہ خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ۔ ایک ایک بی بی کو حسین نے سلام کیا ہے۔ آخر میں فضہ سے کہا فضہ میرے تبرکات کے صندوق میں سے ایک بوسیدہ لباس لے کر آؤ، اور یاد رکھنا، یہ خیال رکھنا زینب کو خبر نہ ہو۔ نہیں عزادارو، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آوازوں کو آزاد چھوڑنا ہے آپ کو، رونے میں کمی نہیں کرنی، میرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے سننے میں کمی نہیں، کا خیال رکھنا زینب کو خبر نہ ہو۔ فضہ گئی، لباس کو نکالا، لے کر چلی، راستے میں زینب ملی، پوچھا فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ فضہ نے جواب نہیں دیا، دوبارہ پوچھا زینب نے، فضہ بولتی کیوں نہیں، کیا لے جا رہی ہو؟ فضہ نے جواب نہیں دیا۔ ایک بار زینب نے تڑپ کے کہا اماں فضہ ارے بولتی کیوں نہیں، تیرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مقتل کہتا حسین نے لباس کو پہنا، قیامت گزرے گی، ہر شخص سر و سینہ پیٹے گا۔ کہتے ہیں حسین خیمے سے نکلے، مجھے نہیں پتا میرا مولا خیمے سے کیسے نکلا، لیکن ہاں جب ایک بار حسین خیمے سے نکلے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہا ذوالجناح آگے بڑھے، لیکن ذوالجناح تھا اپنے قدموں کو نہیں اٹھاتا۔ حسین کہتے ہیں دیکھ میں تیری آخری سواری ہوں، مجھے میدان قتال میں پہنچا دے۔ ارے جانور تھا، زبان بے زبانی میں کہا اے میرے مولا میرے قدموں کی جانب دیکھیے، ایک 4 سال کی بچی میرے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو رن میں ڈالے جا، اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو رن میں نہ لے جا۔ عزادارو آوازوں کو آزاد چھوڑے، حق کے گریہ بلند کرے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو پیار کیا، کہا لاڈلی تم نے ہمیں خدا حافظ کہہ دیا تھا، تم ہم سے رخصت ہو گئی تھی، یہ خیمے سے باہر کیوں آئی ہو؟ خاموش ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نا ان کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے۔ کب لاڈلی رخصت کر دیا تھا، خیمے سے باہر کیوں آ گئی؟ کہا بابا میرا دل نہیں مانا، بابا میرا دل نہیں مانا، میں نے سوچا آخری بار اپنے بابا کے سینے پہ سو جاؤں، اللہ جانے یہ سینہ پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ مقتل کہتا ہے بیٹی کی یہ بات سن کر حسین گھوڑے پہ اترے، تپتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، کہا لاڈلی میرے سینے پہ سونے کی ارے ضد نہ کرنا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا تم یتیم ہو جاؤ گے، کہا تم یتیم ہو جاؤ گی۔ کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا جب تماچے لگائے جائے، جب گوجوارے چھین لیے
جائے, جب چادریں چھین لی جائے, سمجھنا تم یتیم ہو گئی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے, آپ اداداروں پہ اپنی نعمتیں نازل کرے. سکینہ ضد نہ کرنا, تیرا بھیا سجاد مجبور ہوگا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, ارے پیروں میں بیڑیاں ہوگی. ہاتھ اداروں مجلس تمام ہے. حسین رخصت ہوئے, میدان پہ پہنچے, جنگ کے جوہر دکھانا شروع کیا, صفے پہ صفے ٹوٹنے لگی. وہ حسین جو لاش اکبر لایا تھا, وہ حسین جس نے عباس کے بازو اٹھائے تھے, وہ حسین جس نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا تھا, وہ حسین جس نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے اپنے دامن میں سمیٹے تھے, ایک بار گھوڑا روک کے کہتا ہے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے اون و محمد کو مار ڈالا. کبھی کہتے تھے عباس اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھ, کبھی کہتے بیٹا علی اکبر اپنے بوڑھے بابا کی جنگ دیکھ, کبھی کہتے میرے شیروں کہا ہو مجھے آواز نہیں دیتے. جب کہیں سے آواز نہ آئی, ایک بار خیمے سے آواز آئی, مرحبا اے فاطمہ کے بیٹے مرحبا. عزادارو, آخری فکر احمد صاحب کا مجلس تمام کر رہا ہوں. اے مرحبا, ایک بار آواز قدرت آئی, اے حسین اب کے رب کی طرف پلٹا. اس آواز کو سننا تھا. علی کا لال پلٹا, تلوار کو نیام میں رکھا, بکھری ہوئی موجیں سمٹی. ارے کوئی نیزہ مارتا تھا, مجلس تمام ہے رو لینا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی بھالا مارتا تھا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھا. یزیدی فوج کی کئی ہزار کمانوں سے تیر چلے, مجھے نہیں پتا میرے مولا کے بدن پہ کتنے تیر تھے, مگر میرا وقت کا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کا جنازہ تیروں پہ تھا. میں کہوں گا مولا جب تیروں پہ جنازہ تھا آپ نے سجدہ کیسے کیا, زمین کربلا پہ پیشانی کیسے ٹیکی, تو جب نہیں آواز مولا آئے کہ تیروں کے آسمان سے جب میں نے جھک کے دیکھا میری ماں فاطمہ اپنی گودی پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی آجا حسین آجا, حسین ماں کی گود میں آ. غریب عرصہ حسین کا, اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. یہ مجلس عزا ہے علم ہے نہ تعزیہ, یہ مجلس عزا ہے علم ہے نہ تعزیہ, مجلس عزا ہے علم ہے نہ تعزیہ, یہ مجلس عزا ہے علم ہے نہ تعزیہ. ویرا ہے آج تعزیہ خانہ حسین کا, اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا, اے
تابوت میں لگے، یوں ہی چھدا ہوا تک لے جا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، دو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا، دو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا۔ جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، شبیر نے ایک ماں سے اسے کیسے چھپایا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، ہاتھوں پہ جنازہ علی اصغر کا اٹھا کر رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور، رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور، اللہ یہ آخر یہ ہدیہ ہے ہمارا اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، چہرے پہ میرے خون میرے کنچ دہن کا، مرجایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا، مرجایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا، اے نانا تیرے دین پہ کرتا ہوں میں صدقہ اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا
आया, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा। रातों को माँ अपने तसव्वुर को जगाती, आवाज उसे झूल की नौहाए सुनाती, आवाज उसे झूल की नौहाए सुनाती। क्या भूल गए हाथों पे सरवर ने जो देखा, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा। ऐ मोमिनो जब खून में डूबा हुआ आया, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा। दर किबला रुकती जाए मुनाजात।